مولا یا مولا مولا یا مولا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا جو ختم نبوت والا کام، اس کو کار دعوت کہتے ہیں کہ یہ امت دعوت کے لیے پیدا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور انسانوں کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ یعنی یہ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کو دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت کی بنا پر۔ پہلے یہ کام انبیاء کو ملتا تھا، اب یہ کام کن کے ذمہ لگ گیا؟ امت کے ذمہ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے اس دعوت کے کام میں کوتاہی کی وجہ سے اپنے اس منصب کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج یہ امت پریشانیوں کا شکار۔ جب تک امت دعوت کے کام پر کھڑی رہی، اللہ کی طرف سے خصوصی مدد اس امت کے ساتھ رہی، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، چنانچہ آج اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ یہ امت داعی بننے کی بجائے مدعو بن گئی۔ آج کفر دعوت دے رہا ہے، ہمارے نظام زندگی کو اپناؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ملک میں ہمارے نظام کو لے کے آؤ، اپنے شرعی معاملات کو پیچھے چھوڑ دو، تم مدعو بن گئی۔ یہ جو ترتیب کا الٹ جانا ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ترتیب الٹ گئی نا، داعی ہمیں ہونا چاہیے تھا اور بن کون گیا؟ کافر بن گیا۔ تو یہ ترتیب کا الٹ جانا کیا؟ اللہ کا عذاب، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا معاملہ دیکھیں نا، انہوں نے ترتیب الٹ دی تھی نا کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے مرد عورت کی طرف سے، انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا، اس کی جگہ مرد کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھی کیسا بھیجا؟ ترتیب کو الٹنے والا۔ جعل عالیہا سافلہ، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والوں کو نیچے کر دے، جو داعی ہے اس کو مدعو بنا دے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ اللہ نے حاکم کو محکوم کر دیا، اعلیٰ کو اسفل بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ سنورے گا تو امام عالم بنے گا، اور اگر بگڑے گا تو غلام عالم۔ اور آج غلام عالم بنے ہوئے، جس کا جی چاہتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے، تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو۔ اور حالت ہماری کیا ہے کہ عمل کرتے نہیں اور مدد کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں علوم کو، معارف کو، برکات کو، رحمت کو، اور واللہ یعطی، دینے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا انما انا خازن یا انما انا مالک، انا قاسم۔ یہ دین کی دعوت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری۔ مسلمان کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک سپاہی کی مانند ہے۔ تو مومن کا بھی حال یہی کہ اس اللہ کی نعمت کو جو دین اسلام ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ مومن کا کام ہے۔ مومن بھی جب دعوت کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ اس کو اس کی عزت کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سپاہی بن کے رہتا ہے اس کو ملتا بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے، لیکن ہم لینے والوں میں شامل ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس امت کا ہر بندہ داعی ہے، اس امت کا ہر بندہ داعی ہے۔